بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے بڑے گلیشیئرز اور دریا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی نہریں۔ تو فرسٹ آف آل پاکستان کے بڑے گلیشیئر کی ڈیفینیشن، یہ ایک شارٹ کوسچن ہے۔ گلیشیئر کی ڈیفینیشن، گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ مارک کر لیجئے، گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے شروع سے کریں گے۔ پہاڑوں کی وادیوں پر جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلوان کی طرف حرکت کرتی ہے، گلیشیئر کہلاتا ہے۔ زیادہ بلند علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے اور برف باری سے گلیشیئر بنتے ہیں۔ یہاں تک آئے گا گلیشیئر کی ڈیفینیشن، یہاں تک آئے گی، گلیشیئر بنتے ہیں۔ مسلسل برف کے جمع ہونے سے نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سرکنا شروع کر دیتے ہیں۔ سرکنا کا مطلب حرکت کرنا، جیسے گلیشیئر حرکت کرتا ہے۔ پاکستان نیم ہاری آب و ہوا کے خطے میں واقع، نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ، پہاڑی علاقہ، جہاں عام طور پر زیادہ سردی اور بارش نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے شمال اور شمال مشرقی علاقے، ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش جیسے دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پر مشتمل ہے، جہاں تمام سال برف سے، یہ علاقے تمام سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں، جن میں سیاچن، بولتورو، بیافو، بتورا اور ہسپر، سیاچن، بولتورو، بیافو، بتورا اور ہسپر وغیرہ چند بڑے گلیشیئرز ہیں۔ یہ شارٹ کوسچن جو ہے چیپٹر کے آخر میں ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والی 3 گلیشیئرز کے نام، پاکستان میں پائے جانے والی 3 گلیشیئرز کے نام چیپٹر کے آخر میں نکال کر پیج 93 پہ سوال نمبر 5 دیکھیے۔ پیج 93 نکال کر سوال نمبر 5 دیکھیے، اور سوال نمبر 5 کے آگے پیج 72 لکھ لیجیے۔ پیج 93 نکال کر پیج 93 نکال کر شارٹ کوسچن نمبر 5 ہے، اور شارٹ کوسچن نمبر 5 کے آگے صفحہ نمبر 72 لکھ لیجیے، اور صفحہ نمبر 72 کے اندر یہاں سے اس کا جواب ہوگا گلیشیئرز کے نام۔ پاکستان میں پائے جانے والی گلیشیئرز میں سے 3 نام درج ذیل ہیں۔ ان میں 3 نام لیں گے، سیاچن، بیافو اور بتورا، یہ 3 نام لیں گے۔ بولترو کو چھوڑ دیجئے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے لکھنے میں، بعض اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ڈیٹیل، سیاچن گلیشیئر، سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے، یہ شارٹ کوسچن میں ہے، وہ خالی جگہ میں ہے۔ سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی جنگلی گلاب کی ہے۔ اس گلیشیئر پر یہ پودا زیادہ اگتا ہے، اس لیے بلتی لوگ اسے سیاچن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہاڑ برف سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ایک پودا اگا ہوا ہے جو جنگلی گلاب کے نام سے پہچانا اور جانا جاتا ہے۔ اس جنگلی گلاب کو وہاں کے رہنے والے لوگ سیاچن کہتے ہیں۔ اس گلیشیئر کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے، 70 کلومیٹر، بہت بڑی لمبائی ہے، یہ سب سے بڑا گلیشیئر۔ یہ سلسلہ کوئی قراقرم میں واقع ہے۔ آگے ہے بالتورو گلیشیئر۔ بالتورو گلیشیئر بلتستان میں واقع ہے۔
اس کی یہ لینتھ جو ہے اس کو انڈر لائن کر لیجیے ایم سی کیو اس کے لیے. سیاچن گلیشیئر کی لینتھ 70 کلومیٹر اور بالترو گلیشیئر کی لمبائی 62 کلومیٹر. مشہور زمانہ کیٹو بھی اسی گلیشیئر میں واقع ہے. برالدو کا دریا اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے جو دریا سندھ میں گرتا ہے. سکردو شہر اسی گلیشیئر تک رسائی کی جا سکتی ہے جہاں سے دریا سندھ نکل کر پاکستان میں انٹر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے بطورا گلیشیئر. اس کی لمبائی کو انڈر لائن کریے. بطورا گلیشیئر 54 کلومیٹر لمبا ہے. یہ وادی گوچل گلگت بلتستان میں واقع ہے. آگے ہے بیافو گلیشیئر. بیافو گلیشیئر کراکرم کے پہاڑوں میں واقع ہے. اس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے. یہ ہسپر گلیشیئر سے ملتا ہے جو کہ وادی ہنسا میں واقع ہے. اس کی لمبائی بھی انڈر لائن کر لیجیے. تمام گلیشیئرز کی لمبائی جو ہے اس کو انڈر لائن کر لیجیے ایم سی کیو کے لیے. آگے ہے ہسپر گلیشیئر. ہسپر HASPER. ہسپر گلیشیئر پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں واقع ہے. یہ گلیشیئر 49 کلومیٹر 49 کلومیٹر لمبا ہے. دریا ہسپر اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے. اس کے بعد ہے گلیشیئرز کی اہمیت. پاکستان میں کراکرم کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے سب سے بلند گلیشیئرز والے علاقوں میں سے ایک ہے. پاکستان میں پائے جانے والے گلیشیئرز کا تازہ پانی جھیلوں اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں گرتا ہے. پاکستان میں بہنے والے دریا انہی گلیشیئرز کی مرہون منت ہے. مرہون منت کا معنی سبب یا وجہ سے. اس کے علاوہ گلیشیئرز کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں بھی وجود میں آ گئی ہیں جو کہ مقامی آبادی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں. ان جھیلوں میں سیف الملوک، شندور اور ست پارہ اہم حیثیت کی حامل ہیں. ان جھیلوں کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ علاقے سیاحت کے لیے بہت مشہور ہیں. اس کے علاوہ یہ جھیلیں اس علاقے میں موجود آبی حیات جانور وغیرہ جو پانی کے اندر کی پرورش کے لیے بھی معاون ہیں. یہاں ایک اضافی شارٹ کوسچن ہے، نوٹ کر لیجئے. جھیلیں کیسے بنتی ہیں؟ دیکھ لیجئے جھیلیں کیسے بنتی ہیں اور اہم جھیلیں کون سی ہیں. جھیلیں کیسے بنتی ہیں اور اہم جھیلیں کون سی ہیں. یہاں سے جواب آئے گا یہاں سے. گلیشیئرز کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ہیڈنگ ہوگی جھیلیں. گلیشیئرز کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیں گے. پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں بھی وجود میں آ گئی ہیں جو کہ مقامی آبادی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں. ان جھیلوں میں سیف الملوک، شندورہ اور ست پارہ اہم حیثیت کی حامل ہیں. ان جھیلوں کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے اور یہ علاقہ سیاحت کے لیے مشہور ہے. یہ جھیلیں آبی حیات کی پرورش کے لیے بھی معاون ہیں. یہ آ جائے گا. اس کے بعد ہے آگے پاکستان کے دریا. پاکستان میں دریاؤں کا نظام دریائے سندھ کے مشرقی و مغربی معاون دریاؤں جو کہ صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ، آزاد کشمیر کے علاوہ بلوچستان کے دریاؤں پر مشتمل ہے جو ہمارے ملک کی سرزمین کو سیراب کرتے ہیں. پیج 74. دریا سندھ اور اس کے معاون دریا. جی دو قسم کے معاون دریا ہے.
ایک مغربی ایک مشرقی۔ دریا سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے جو پنجاب کی بھی ایک بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ دریا چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے، یہ دریا چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے اور گلگت بلتستان کے علاقے سے بہتا ہوا اٹک کے مقام پر پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ شمال سے جنوب کی طرف سے بہتا ہوا صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ مٹھن کوٹ کے مقام پر پنجاب کے باقی تمام دریائے سندھ سے مل جاتے ہیں۔ یہاں سے دریائے سندھ جنوب کی طرف بہتا ہے اور صوبہ سندھ سے گزر کر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ دریائے سندھ کے بہت سے معاون دریا ہیں جو اسے دائیں اور بائیں اطراف سے آ کر ملتے ہیں۔ بائیں اطراف سے ملانے والے دریا چونکہ زیادہ تر مشرق کی طرف سے آتا ہے، اس لیے انہیں مشرقی معاون دریا کہتے ہیں۔ بائیں طرف سے آنے والے مشرق، اور جو دائیں طرف سے ہیں وہ مغربی، جو بائیں طرف سے ہے وہ مشرقی اور جو دائیں طرف سے ہیں وہ مغربی۔ اب آ گیا دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا۔ یہ ویسے ایک اضافی شارٹ کوسچن بھی ہم نے بنایا ہوا ہے۔ دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا کون سے ہیں؟ دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا کون سے ہیں؟ ہیڈنگ یہی آ جائے گی، دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا۔ آگے ایک لائن لکھیں گے، دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا درج ذیل ہے۔ یہ نام لکھ لیں گے، دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے چناب، دریائے جہلم۔ ان کی ذرا ڈیٹیل دیکھ لیجیے۔ دریائے راوی کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ یہ دریا بھارت کے علاقے سے بہتا ہوا لاہور کے قریب پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ لاہور کے قریب، انڈیا واگا بارڈر کی طرف سے پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور دریائے راوی کے کنارے آباد ہے۔ جی بیٹے، یہ دریائے راوی کا تعارف ہے۔ اب اس کے سامنے ایک اہم بات لکھی ہوئی ہے، وہ ایک اضافی شارٹ کوسچن ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت کون سے دریا پاکستان کو اور کون سے دریا بھارت کو ملے؟ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو بھارت کے علاقے سے جو دریا نکل کر آتے تھے، بھارت نے ان دریاؤں کا پانی روک لیا تھا۔ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو بھارت کے علاقے سے جو دریا نکل کر آتے تھے ان کے ہیڈ ورکس بھارت میں رہ گئے۔ بھارت نے ان ہیڈ ورکس سے شٹر گرا کر پانی روک لیا، پاکستان کے علاقے کو پانی نہیں ملا، لہذا پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے اندر مقدمہ درج کروایا۔ عالمی عدالت انصاف نے عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے کیا۔ اس معاہدے کو سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے سندھ طاس معاہدے کا مختصر تعارف، ان ڈیٹیل 10th کے اندر آپ پڑھیں۔ تو اس معاہدے کے تحت کون سے دریا پاکستان کو ملے اور کون سے دریا بھارت کو ملے، یہ ایک اضافی شارٹ کوسچن ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت کون سے دریا پاکستان کو اور کون سے دریا بھارت کو ملے؟ تو یہ ہیڈنگ آ جائے گی پاکستان اور بھارت کے دریا، پاکستان اور بھارت کے دریا۔ تو آگے یہ لکھ دیں 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا سندھ، چناب اور جہلم، ویسے سندھ چناب اور جہلم آنے چاہیے، پاکستان کے حصے میں، جبکہ دریائے راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے۔ اس کے بعد آیا دریائے ستلج، اس کی ڈیٹیل دیکھیے۔ دریائے ستلج کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور بھارتی علاقے سے بہتا ہوا سلیمان کی کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ پنجاب کے مشرقی علاقے میں بہتا ہوا پنجاب کے باقی دریاؤں سے مل جاتا ہے۔ آگے ہے دریائے چناب۔ دریائے چناب کوہ ہمالیہ سے نکل کر مرالا کے قریب صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ تریمو کے نزدیک دریائے جہلم اور دریائے چناب میں آ کر شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے جہلم کشمیر کی وادی سے نکلتا ہے اور بہتا ہوا منگلا کے نزدیک
صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے. یہ دریا انڈیا میں انٹر نہیں ہوتا. اس کے بعد آ گیا ہے دریائے سندھ کی مغربی معاون دریا. دائیں طرف سے جو جاتے ہیں مشرقی اور دائیں طرف ملنے والے دریا شمال اور مغرب سے بہتے ہوئے شمال اور مغرب سے دریائے سندھ میں گرتی ہیں. دریائے شیوک، دریائے شکر، اور دریائے گلگت شمالی پہاڑی علاقوں میں اہم دریا ہیں جو دریائے سندھ سے ملتی ہیں. اٹک کے مقام پر دریائے کابل دریائے سندھ میں گرتا ہے. دریائے کابل ایک بڑا دریا ہے جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور مشرق کی طرف بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے. اس پر ایک ڈیم بھی بنایا گیا، وارسک ڈیم. اس کے بعد ہے دریائے پنجگور، دریائے سوات اور دریائے کنٹر اس کے اہم دریا ہیں. دریائے کرم، دریائے ٹوچی اور دریائے گومل بھی مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں. دریائے زوب بلوچستان کے علاقے زوب و لورالائی سے ہوتا ہوا دریائے گومل سے جا ملتا ہے، جو بعد میں دریائے سندھ کا معاون دریا بن جاتا ہے. دریائے زوب وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے. اس طریقے سے وہ جو زمین ہے اس کی سلوپ اس طریقے سے ہے، ورنہ سارے دریا جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں. صرف دریائے زوب ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہوا پھر دریائے سندھ میں یہاں شامل ہوتا ہے اور پھر دریائے سندھ میں شامل کر جنوب کی طرف بہتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے. بحیرہ عرب میں گرنے والے بلوچستان کے دریا، بلوچستان کے دریا دشت، ہنگول، پرالی، دریائے دشت، ہنگول، پرالی اور حب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہوئے بحیرہ عرب میں جا کرتے ہیں. بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہامون مشکیل ہے جو کہ نمکین پانی کی جھیل. اس کے بعد نیکسٹ اور لاسٹ پہ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی نہریں. برصغیر میں انگریز حکومت نے 19ویں صدی عیسوی کے آغاز کے اندر جدید نہری نظام تعمیر کروایا جو آج دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے کہلاتا ہے. اس نظام کے تحت 5 دریا پر مختلف جگہوں پر بڑے بند اور ہیڈ ورکس باندھ کر نہریں نکالی گئیں. پاکستان میں پائی جانے والی نہروں کی 4 اقسام ہیں. اسے انڈرلائن کر لیجیے ایم سی کوئز کے لیے. شارٹ کوسچن بھی ہے آگے. اور نہروں کے نام ہیں طغیانی یا سیلابی نہریں. یہ وہ نہریں ہیں جن میں پانی طغیانی کے ذریعے آتا ہے. طغیانی سیلاب کہا جاتا ہے، پانی کا تیز بہاؤ طغیان کہلاتا ہے. دریاؤں میں پانی زیادہ ہو، ان نہروں کے ہیڈ ورکس نہیں ہوتے. موسم برسات میں دریاؤں میں طغیانی آنے سے نہریں خود بخود چلنے لگتی ہیں. طغیانی نہریں زیادہ تر راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں ہیں. اس کے بعد ہے دوامی نہریں. یہ نہریں دریاؤں پر بند باندھ کر نکالی گئی ہیں اور سارا سال چلتی ہیں. بند کے ذریعے دریا کا پانی روک کر ضرورت کے مطابق نہر میں چھوڑ دیا جاتا ہے. کم کر دیا جاتا ہے، زیادہ کر دیا جاتا ہے، بند بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن رہتی ہے سارا سال جو ہے یہ رواں دواں. یہ نہریں ڈیم، بیراج یا ہیڈ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور سارا سال آب پاشی کے لیے پانی مہیا کرتی ہیں اور کر سکتی ہیں. اس کے بعد ہے غیر دوامی نہریں. برسات کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ نہریں چلتی ہیں اور خریف کی فصل کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں. دوامی نہروں کی طرح غیر دوامی نہروں کے بھی ہیڈ ورکس ہوتے ہیں جن کے ذریعے پانی کو کم بیش کیا جا سکتا ہے. وہ شٹر جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے یا بند بھی ہو جاتا ہے. دریاؤں میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے ربی کی فصل کے لیے یہ نہریں پانی مہیا نہیں کرتی. ان نہروں کو ششمائی 6 مہینے کے ہیں. ششمائی نہریں 6 مہینوں والی نہریں بھی کہتے ہیں. 6 مہینے چلتی ہیں، 6 مہینے نہیں چلتی. خریف کے موسم کے لیے چلتی ہیں، فصل کے لیے چلتی ہیں، ربی کے لیے نہیں. یعنی سردیوں میں نہیں چلتی، گرمیوں میں چلتی ہیں، لیکن ہے غیر دوامی. اس کے بعد ہے رابطہ نہریں. صوبہ پنجاب کے
دو دریا ستلج اور راوی بھارت کے علاقے سے گزر کر آتے ہیں. بھارت نے ان دریاؤں سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، اس لیے پاکستان میں ان دریاؤں میں پانی کی کمی کو رابطہ نہروں سے پورا کیا جاتا ہے. مشرقی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب سے نہریں نکال کر مغربی دریاؤں راوی اور ستلج میں پانی ڈال دیا جاتا ہے. جن نہروں کے ذریعے پانی ڈالا جاتا ہے انہیں رابطہ نہریں یا لنک کینال کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا. ٹائم تھوڑا ہے لہذا آج پچھلا ٹاپک جو ہے وہ ریوائز نہیں کیا جا رہا. کل انشاءاللہ العزیز چیپٹر نمبر 2 کی بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی بہت بات کریں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.